سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت اور اہل بیت پر۔ اما بعد، بالآخر برا ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں؟ اور کیا آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز اور رسوائے بوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے اس لیے ڈیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب مقرر کیا جا چکا ہے۔ اے تلقا کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں رکھا ہوا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو در بدر پھرا رہا ہے؟ تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بہ شہر پھرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، اور ہر شریف اور کمینے کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے ننگے سروں پر جمی ہوئی ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کرتے تھے۔ آج آل محمد کا معین اور مددگار کوئی نہیں ہے۔ اس شخص سے بھلائی کی توقع ہی کیا ہو سکتی ہے جو اس خاندان کا چشم و چراغ ہو، جس کی بزرگ خاتون نے پاکیزہ لوگوں کے جگر چبا کر تھوک دیا؟ اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس کا گوشت پوست شہیدوں کے خون سے بنا ہو؟ وہ شخص کس طرح اہل بیت پر مظالم ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے جو بغض و عداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے؟ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحات کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اسلاف اگر موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ اے یزید، تیرے ہاتھ شل نہ ہوں۔ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی علیہ السلام کے دندان مبارک پر چھری مار کر ان کی بے ادبی کر رہا ہے؟ اے یزید، تم کیوں نہ خوش ہو اور فخر و مباحات کے قصیدے پڑھے، کیونکہ تو نے اپنے ظلم و استبداد کے ذریعے ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا ہے اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گھناؤنے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ تو نے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ تو نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے اپنے بدنہاد اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں خوش ہے۔ تو عنقریب اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ مل جائے گا، اور اس وقت تو یہ کہے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی، اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے میں باز رہتا۔ اس کے بعد حضرت زینب علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے۔
اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستم گروں سے ہمارا انتقام لے۔ اے یزید، تو نے جو ظلم کیا ہے اپنے ساتھ کیا ہے۔ تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال چاک کی ہے، اور تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک مجرم کی صورت لایا جائے گا، اور تجھ سے تیرے اس گناہ جرم کی باز پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ناحق کیوں بہایا، اور رسول زادیوں کو در بدر کیوں پھرایا، نیز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کیوں روا رکھا۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا، اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے وہ مر مٹ چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی میں سے روزی پا رہے ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ کہ تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائے ہیں، اس پر رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے، اور جبرائیل علیہ السلام آل محمد کی گواہی دیں گے۔ پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ ان قریب وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم و استبداد کی بنیادیں مضبوط کیں، اور تیری عمرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستم گروں کا انجام برا ہوتا ہے۔ اے یزید، یہ گردش ایام اور حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بدنیات سے ہم کلام ہونا پڑا ہے، اور میں تجھ جیسے ظالم اور ستم گر سے گفتگو کر رہی ہوں۔ لیکن یاد رکھ، میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے، جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرأت سخن پر تو مجھے اپنی ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقلال اختیار کروں گی، اور تیری بد کلامی اور بد سلوکی میرے عزم و استقلال پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشکبار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نواؤں اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہ تہ کر ڈالا ہے، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بیڑیے ان پاک باز شہیدوں کے مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھ کہ جب قیامت کے دن اپنی بدکرداری کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہو جائے گا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہر حال میں اس کی عنایات اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے، اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پا لے گا۔ تو نے جس گناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو سکتا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حیات اقتدار میں گنتی کے بس چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تیرے پاس اس دن کے لیے حیرت اور پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم خدائے قدوس کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سعادت و مغفرت سے بہرہ مند فرمایا، اور ہمارے آخر امام حسین علیہ السلام کو شہادت اور رحمت کی نعمتوں سے نوازا۔ ہم بارگاہ یزدی میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے شہیدوں کے ثواب و اجر میں اضافہ و تکمیل فرمائے، اور ہم باقی سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ بے شک خدا ہی رحم و رحمت کرنے والا ہے اور حقیقی معنوں میں مہربان ہے۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں ہے، اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں ہے۔ سیدہ زینب علیہ السلام کا حقیقت امیز خطبہ سن کر یزید کانپنے لگا، اور اپنے جرائم کے تمام راز فاش ہونے اور اپنے برے انجام کا سن کر اس کے حواس باختہ ہو گئے۔ اسے کچھ نہیں سوچتا تھا کہ کیا کرے اور کیا کہے جس سے اس کی بدعمالیوں اور گناہوں کردار پر پردہ پڑ سکے۔ اپنے انجام کا تصور کر کے کہنے لگا، میری دنیا بھی آخرت بھی گئی، ایسی رسوائیاں نصیب ہوئیں، بے اثر ہے ہر ایک فریاد، موت کی گھڑیاں اب قریب ہوئیں۔ جناب زینب عالیہ کے تاریخی خطبے کی انقلاب افرین تاثیر رہتی دنیا تک بنی ہاشم کی شجاعت کا پرچم سر بلند رکھے گی، اور جب بھی کربلا کے واقعہ کا تذکرہ ہوگا تو جناب زینب کے خطبوں کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ ایمان کی منزل کف پا چوم رہی ہے، ملت کی جبیں نقش وفا چوم رہی ہے، اے بنت علی علیہ السلام عارفہ لہجہ قرآن، خطبوں کو تیرے بہی خدا چوم رہی ہے۔